آئیں ہم اپنے سروں کو چکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اے خداوند، اس وقت میں آج کے اس کلام کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا جو کلام پڑھا گیا، سنا گیا، آسمانی باپ 100 کا 100 گنا پھل لے کے آئے۔ اسی کے ساتھ میں بھائی عاشر کے لیے اور پادری ہارون صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ان کی منسٹری کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا خداوند تو انہیں بڑی برکت دینا، اور آج کا کلام تیرے لوگوں میں 100 کا 100 گنا پھل لے کے آئے۔ یہ سبھی کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ مسیح میں آپ دیکھنے والے سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ میں ریورنڈ پاسٹر شراز خان۔ آج میں خداوند کے کلام میں سے جو باتیں آپ سے شیئر کروں گا وہ آج یشعیاء کی کتاب اس کا 44 چیپٹر ہے اور اس کی 6 ورس ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی کہ خدا واحد ہے، وہ کسی کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر ہم نیا نامہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میں اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں، یعنی کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح بھی اسے باپ کہتے ہیں۔ آج بہت سی کلیسیاں ایسی ہیں جو کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کو اکٹھا کر دیتی ہیں، باپ کو بگاڑ دیتی ہیں، یعنی کہ باپ کی ہستی کو وہ ختم کرنے والے بنتے ہیں۔ لیکن میرے جو خدا باپ ایک ہی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو یسوع بھی اسے باپ کہتا ہے۔ وہ بھی ہمیں دعا میں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے اسے باپ کہہ کر دعا کرنی ہے۔ اور اسی نے ہم سے کہا کہ تم میرے بہن اور بھائی ہو۔ جب ہم یسوع کے بہن اور بھائی ہیں تو ہم اسے باپ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ بیٹا ہے۔ اور بیٹا بھی کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، اور میں تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ تم میری مرضی کو پورا کرو۔ اس لیے میرے جو خدا باپ واحد ہے، اس کی ہستی واحد ہے، وہ لامحدود ہے، وہ قادر مطلق ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا باپ کو اس کی جو وحدانیت ہے، اس کا جو مقام ہے وہ دیں، اور اس سے جب بھی دعا کریں خدا باپ کہہ کر دعا کریں۔ اور مسیح یسوع ہمارے نجات دہندہ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی خدا کا کلام پڑھیں اور سوچیں تو ہمیں خدا باپ کو سامنے رکھ کر اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خدا واحد ہے اور وہ اکیلا ہے۔ ہم باپ کو باپ کہیں، بیٹے کو بیٹا کہیں، اور روح القدس کو روح القدس کہیں۔ جو چیز کا مقام ہے ہم وہی اسے دیں، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ ترتیب کا خدا ہے، وہ بے ترتیبہ خدا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کلام کی وجہ سے آپ برکت پائیں اور آپ کی زندگی میں فضل اور برکتیں نازل ہوں، جس طرح خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب بھی تم اپنے لوگوں کو برکت دینا ان سے کہنا کہ میرا چہرہ جو ہے وہ تم پر جلوہ گر ہو۔ اسی طرح آپ پر بھی خداوند کا نور اور اس کا جو جلوہ ہے وہ اسی طرح اشکارا ہو جس طرح کہ خدا نے موسیٰ پر کیا تھا۔ آج کے اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا